جس ملک میں ہم رہتے ہیں، جس ملک میں ہم پیدا ہوئے ہیں، جس ملک میں ہمارے آبا و اجداد ہیں، ان کی قبریں ہیں، ان کے مزارات ہیں، اس ملک کی بھی اہمیت ہے، اس ملک کی بھی عظمت ہے۔ اس ملک میں ہمارے آبا و اجداد نے 800 سال تک حکومت کی ہے، اس ملک کو بسایا ہے، آباد کیا ہے، اور بہت ساری نشانیاں اس بات کی گواہی دے رہی ہیں کہ اس ملک میں امن تھا، مذہبی آزادی تھی، انصاف تھا، انسانیت تھی، بھائی چارگی تھی، پیار و محبت تھی آپس میں، کوئی تفریق نہیں تھی، کوئی اونچ نیچ نہیں تھا۔ جہاں مسلمان حاکم گزرے، ان کے دربار میں ان کو مشورہ دینے والے اور فوج کے کمانڈرز کئی غیر مسلم بھائی بھی تھے، تو ملک میں مساوات تھا، انصاف تھا۔ جب مسلمانوں میں بگاڑ پیدا ہو گیا، حکمرانوں میں بگاڑ پیدا ہوا، عیاشی بڑھ گئی، غیر ذمہ دار ہو گئے، اور کچھ لوگ تو ظلم کا راستہ اختیار کیے، لوگوں کی آزادی کو چھینا، تو اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو معزول کر دیا، کہا کہ اب تم اس ملک پر حکومت کرنے کے قابل نہیں رہے۔ تو پھر اس ملک میں انگریز آئے، اور انگریزوں نے بھی اس ملک پر حکومت کی۔ بظاہر وہ اصول کے پابند تھے، ان کے اندر اچھے اخلاق تھے، اچھی باتیں کرتے تھے، ان کے اندر ڈسپلن تھا، مگر دوسری طرف ملک کے خزانے کو لوٹنے لگے، اور یہاں کے خزانے کو لوٹ لوٹ کر وہ اپنے ملکوں کو لے کر گئے۔ اور پھر ان کی سب سے بڑی گندی حرکت یہ تھی کہ اس ملک کے باشندوں کے درمیان بھید بھاؤ پیدا کیا، آپس میں تفریق کر کے اس ملک کے باشندوں کو فرقوں میں، گروہوں میں، جماعتوں میں، ورگوں میں تقسیم کر کے حکومت کیے۔ یہ ایک دوسرے کو لڑانے کی ناپاک کوششیں انہوں نے کی۔ فساد اللہ کو پسند نہیں، فساد پھیلانے والوں سے اللہ محبت نہیں کرتا۔ قرآن میں مفسدین کہا گیا، آپس میں لڑانے والے، انسانوں کے درمیان تفریق پیدا کرنے والے، اللہ کے نزدیک یہ مجرم ہیں، اور مجرموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔
اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اپنی سنت کے مطابق انگریزوں کو بھی معزول کر دیا. انگریزوں کے خلاف، انگریزوں کی غلامی سے اس ملک کو نجات دلانے کے لیے انگریزوں کے خلاف لڑنے والوں میں آگے آگے مسلمان رہے، خصوصاً علماء کرام رہے جن کے سینوں میں قرآن تھا، جن کو اللہ سے شدید محبت تھی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا لحاظ رکھنے والے علماء کرام، جن کے اندر ایمانی حرارت تھی، جن کے اندر اخلاقی جرأت تھی، جن کے اندر جذبہ شہادت تھا، اس ملک کو انگریزوں کی غلامی سے نجات دلانے کے لیے پہلی صف میں کھڑے ہوئے، گولیاں کھائے، مار کھائے اور قید و بند کی صعوبت مشکلات جھیلے، اور اہل ایمان کے ساتھ، مسلمان مجاہدین کے ساتھ کئی غیر مسلم بھائی بھی شریک تھے. ان کے درمیان کوئی فرق نہیں تھا. انگریزوں کی غلامی سے آزاد دلانا ان کا مقصد تھا، آزادی حاصل کرنا ان کا مقصد تھا. اس لیے متحد رہے، ایک رہے اور انگریزوں کے خلاف لڑتے رہے، یہاں تک کہ ملک آزاد ہو گیا اور انگریز اس ملک کو چھوڑ کر چلے گئے، مگر جاتے جاتے نفرتوں کے بیج بو کر گئے، جاتے جاتے نفرتوں کے بیج بو کر گئے. آج وہ بڑے بڑے درخت ہو گئے ہیں. آج اس ملک میں جن لوگوں نے اس ملک کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد کرانے میں جان کی قربانی پیش کی، آج ان کے وارثین مظلوم ہیں، یعنی ہم مسلمان مظلوم ہیں، اور ہماری شہریت کے تعلق سے شکوک و شبہات پیدا کیا جا رہا ہے، اور ہم پر الزام لگایا جا رہا ہے کہ تم اس دیش کے رہنے والے نہیں ہو، تمہارے لیے تو ایک الگ دیش دے دیا گیا ہے. بھلا بتاؤ کدری کے رہنے والے کیوں کر ہزاروں میل کا سفر کر کے جائیں گے؟ کیا پڑی ہے؟ ہم یہاں پیدا ہوئے ہیں، یہاں ہمارے آبا و اجداد کی قبریں ہیں، ہم قبرستان کی زیارت کرتے ہیں، ہم اپنے بزرگوں کو سلام کرتے ہیں. جہاں ہمارا کوئی گھر نہیں ہے، جہاں ہماری کوئی کھیتی باڑی نہیں ہے، ہم کیوں کر وہاں جائیں گے؟ تو ہم نے اس ملک میں رہنے کو پسند کیا اور ہم نے قسم کھائی کہ ہم جیئیں گے یہیں اور مریں گے یہیں اور یہیں ہم دفن ہوں گے. پھر بھی ہمارے تعلق سے کہا جا رہا ہے کہ تم دیش دروہی ہو، تم اس دیش کا غدار ہو. محترم حضرات، مسلمان محب وطن ہوتا ہے، مسلمان کبھی دیش دروہی نہیں ہو سکتا.
مولانا آزاد رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا اگر یہ ملک، اس ملک کی طرف اگر کوئی دشمن آنکھ اٹھا کر دیکھتا ہے، اس ملک کو چھیننا چاہتا ہے، تو اس ملک کا ہر مسلمان ایک مجاہد بن کر کھڑے ہوگا اور خون کے آخری خطرہ گننے تک لڑتا رہے گا، دشمنوں کے ساتھ اپنی جان کو قربان کر دے گا۔ یہ حوصلہ، یہ ہمت، یہ جوابردی اہل ایمان کے اندر آج بھی ہے۔ جو لوگ ہمیں غدار کہتے ہیں وہ کیا ہے